نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بھی ترجمہ کتنے ہوا ہے، علماء نے ترجمہ مختلف کیا طرح طرح۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہم لوگوں پر مہربان اور رحیم ہونے کا معاملہ فرمائے۔ ہے یہ معاملہ مزید کی درخواست ہے، مزید کی درخواست کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بسم اللہ۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بہت زبردست ترجمہ ہے۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ مانا عاشق لائی۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ مطلب سینہ کا کشادہ کر دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ سینہ کا امت میں کچھ ہی لوگوں کو یہ حاصل ہوا، نام بھی گنا ہے کچھ لوگوں کا، دوسری کتاب میں لکھا بھی ہے، یہ مثال کے طور پر نام بھی گنا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص عنایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دیجیے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امتنان احسان جتلاتے ہوئے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ اللہ تعالیٰ ان کے تو پھر ہم لوگ کا سینہ بھی کھول دے۔ الفتوں پر تحمل، حلم، اور سینے کو علم و علم سے، معرفت سے اللہ کھول دے۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ ہے مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، لیکن یہ تو دیکھیے کہ ہم نے سینہ کو کھول دیا ہے۔ یہ ہزار دنیا ایک طرف، یہ ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ صدر کی نعمت سے ہم سب کو نواز دے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت، اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں مانا۔ اللہ رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیے، ویسر لی امری، ہمارے معاملے کو آسان فرما دیے۔ شرح صدر کے بعد یسر لی امری بعد میں فرمایا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان فرما دیے۔ دشوار معاملہ ہے، فرعون کا مقابلہ ہے، جبار ہے، قہار ہے، ظالم ہے، اس سے معاملہ ہے۔ ہم کیا ہے، بندے ناتواں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چھڑی کو اعضا بنا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی چھڑی رکھے گا وہ۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی دولت سے نواز، بہت بڑی چیز، اس کو تو کوئی مانگتا بھی نہیں، بس ربی شادی ربی بس قاعدہ پڑھنے کے بعد پڑھ دیتا ہے۔ دعا کرو، اس وقت بھی دعا کرو، ہو سکتا اسی وقت بچے کے شروع کرانے میں ہی وہ دعا قبول ہو جائے اللہ کو۔
ہے پڑھاتے ہیں نا رب اشرح لی صدری. کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کہ آپ کی خاطر بھی کہہ دیا ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے. بہت ہمارے راستے میں اپنے دشواریاں اور مشکلات کا سامنا کیا ہے، ہم آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول دیتے ہیں. کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھے تھے. کفار کی طرف سے اذیت پریشانیاں، خود وہی اور معمولی چیزیں تھوڑی نہ عمل کرنا، وہی کو برداشت کرنا. جس اونٹ پر حضور تشریف فرما تھے وہ پسینہ پسینہ ہوتا بیٹھ جاتا تھا، وہی عبادی تھی. آئے نہیں باہر برداشت نہیں کر سکتا. لکھا ہے کہ وہی کا ایک حرف ملک مقرب بھی برداشت نہیں کرتا اس کے وزن کو، قرآن کا. اللہ الم نشرح لک صدرک. اور ہم نے آپ پر سے آپ کا ذکر وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کے خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ ذکر کو بلند کرنا یہ بھی اللہ کی نعمتوں سے نعمت ہے، معلوم ہے نہیں؟ نعمت نیک نامی کے ساتھ ذکر بلند ہو جائے تو مطلوب ہے، مطلب امتنان کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ سب برداشت ہے. اور ہم نے حضرت تھانی ترجمہ کیا ہم نے آپ کا سینہ علم اور حلم سے کشادہ نہیں کر دیا؟ علم بھی دیا، اور علم کے ساتھ ایسی چیزیں بھی آ سکتی ہیں اس میں حلم کی ضرورت ہے، برداشت کرنا. علم ہے. وہاں تھانے میں نے خود دیکھا تحمل اور تحمل دو چیزیں، علم تحمل، علم اور تحمل. توکل اور تحمل یہ شاید بول گیا میں. اور ہم نے آپ کے خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا تو بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں. سب مشکلات ہی غلط وہی غلط تھا اخیر تک تھا ہی، لیکن کیا وہ کچھ آیا دل، نہ ان کے ذکر میں فرق آیا، نہ ان کے تلاوت میں فرق آیا، نہ ان کے بشاشت میں فرق آیا. سب سے ملنا جلنا کشادہ روئی سے، کفار کے ساتھ بھی کشادہ روئی، جو دشمن انہی کے ساتھ کشادہ روئی. ایک دشمن آیا حضور کی خدمت میں، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، کہ میں نے کہا بے ساکل اشیرہ، یہ بدترین آدمی آ رہا ہے قبیلے کا. بے ساکل اشیرہ بہت باہر سے حضرت بہت بے ساکل اشیرہ، یہ قبیلہ کا بدترین آدمی ہے. جب آیا وہ بیٹھ گیا تو اعلان له الکلام، کلام اسے نرم کیا. حضرت عائشہ کہاں برداشت، فوراً کہا یا رسول اللہ آپ نے ابھی تو یہ کہا، ابھی یہ کر رہے ہیں آپ. اور تو یہ تھا کہ بدترین آدمی ہے، ہم سے آپ نے کہا، اور آنے کے بعد اس کو چائے پانی کا انتظام کر رہا ہے. یہی ہے نا، کلام نرم کیا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ کبھی کب ہم کو سخت رو پایا، سخت گو کب پایا؟ ہم تو ہمیشہ ہی ہے، دشمنوں کی ساتھ ہی تھی، ہم سخت گوئی سامنے نہیں کر سکتے. علماء نے لکھا ہے کہ وہ حقیقت کے بتلانے کے لیے تھا کہ آدمی ہوشیار رہنا، بے برا آدمی ہے. وہ معرفت اور یہ ضیافت، اس کے حال کی معرفت بھی ہونی چاہیے کون آدمی کیسا ہے، لیکن وہ ضیافت مہمان ہو کے آیا ہے، اس وجہ سے اس کا حق ہے. بے صاف بدترین آدمی قبیلے کا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان له الکلام، یہ لفظ ہے نا، اذان له الکلام، اسے نرم کلام کیا. عائشہ نے کہا یہ کیا ہے؟
وہاں آپ نے یہ کہا، اب پھر اس بعد نرمی فرمایا کہ اے عائشہ کب ہم کو شور بچانے والا، گالی دینے والا، فضول بات کرنے والا کب پایا ہے؟ ہمیں مہمان کے سامنے یہ سب کریں؟ یہ مہمان ہے یہ ہمارا؟ مہمانی سکھایا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ کو اشکال ہوا، اس کا جواب دے دیا۔ سنت کون سمجھتا ہے؟ پڑھے لکھے اس میں ہیں، وہی سمجھنے بہت بڑی بات ہے۔ اینٹ کا پتھر، اینٹ کا جواب پتھر سے ضرور دے ہی دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ اینٹ آئے تو پتھر جواب دے ہی دو، چاہے کوئی ہو، نہیں کوئی پتھر پھیرنے والا کوئی ہو، اینٹ پھیرنے والا کوئی ہو، پتھر سے جواب دیں گے۔ تو دار اندر چشمہ خرائق دل دشمنا ہم تنگ، سنی دم کی مردان راہ خدا ہے نا، بہت شعر یہ پڑھا تھا میں نے بہت۔ سنی دم کی مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دیتا ترا کہ میسر شود یہ مقام، بار دوستانہ خلافت ہو جائے، دوستوں سے خلاف ہو جائے، کوئی وجہ نہیں۔ ایک واقعہ سب سے پہلے میں نے دیوبند میں بیان کیا تھا، یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ دو آدمی تھے، دو بزرگ تھے، بزرگ ہی کہیں، وہ شخص اس شخص سے نہیں بولتا تھا، کبیرگی رہتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا اس نے، یہ حضرت سے برآمد ہے، اور سب سے پہلے دیوبند میں جو تقریر میں نے کیا ہے اسی میں کیا ہے، عبداللہ ابن قمر کے گھر پر۔ تب علماء وہاں کے بھی جمع تھے، وہاں کے بھی جمع تھے، دونوں طرف کے۔ دو آدمیوں میں جنگ، آپس میں بول چال نہیں تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کسی نے کہ تم ان سے کیوں نہیں بولتے؟ اچھے آدمی تھے وہ، تم ان سے کیوں نہیں بولتے؟ بولی رائے مجھ سے کہ ہمارے شیخ کو یہ برا کرتے ہیں، ہمارے شیخ سے محبت نہیں کرتے، تھوڑا نہیں کہی کبھی، ہمارے شیخ سے محبت نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے شیخ سے محبت نہیں کرتے، مجھ سے تو محبت کرتے ہیں۔ اور فوراً توبہ کیا اور جا کے معافی مانگا۔ معلوم ہے کہ کوئی بات بھی نہیں تھی، وہی منہ پھلائے ہوئے تھے دونوں۔ میں بیان کیا تمہارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے شیخ سے محبت نہیں کرتے، لیکن مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو شیخ بڑھ گیا کہ میں بڑا ہوا ہوں؟ ہے نا، یہ بتا ڈانٹ دیا حضور نے۔ آج یہ سب معلوم ہے، میں وجہ سے ڈانٹ کیا تھا۔ دیوبند سب سے پہلے کیا جب تقریر ہوئی ہے عبداللہ ابن قمر، تو ماں عثمان صاحب، قاری عثمان صاحب وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہی میں نے بیان کیا تھا کہ کمرے میں بات ہو رہی تھی، کون بڑا ہے؟ معلوم ہے کہ پورے مجلس میں میں بڑا ہوں، عمر کے اعتبار سے میری عمر سب سے زیادہ، قاری عثمان صاحب سے زیادہ، سب ختم ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ابھی حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل امت میں افضل وہ لوگ ہیں جو اکبر و سنن ہو اور احسن و خلقن ہو، یہ عملاً ہو، یہ جو بھی ہو۔ ہاں احسن وہی ہے، اکبر ہوں یا سن کے اعتبار سے عمل بھی اچھا ہو۔ تو میں کہا ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ میں اکبر و سنن ہوں، سن کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوں، ابھی ثابت ہو چکا ہے۔ ہمارا قاری اسماعیل سے کہا کہ یہ معلوم ہو چکا کہ میں اکبر سے سب سے بڑا عمر والا ہوں۔ تو میں آپ حضرات دیوبند کے طلبا تھے، سب میرے بڑے اکابر میں سے ہیں، کیونکہ اکابر کی جگہ کے آپ طالب علم ہیں، اس وجہ سے میں سب کو اپنا اکابر سمجھ کرتا ہوں کہ اکبر و سنن لے کے آیا ہوں، اکبر و حسن کر کے ہم کو واپس کیجیے، اس کی دعا کیا اکبر سمجھ گیا نا، حسن عمل کی دولت سے مال ہونے کے لیے۔ سن کے اعتبار سے تو بے شک میں بڑا ہوں آپ سب سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو برکت سے حسن عمل کی دولت بھی مجھ کو مل جائے۔ بہت متاثر ہوئے، قاری عثمان صاحب نے کہا کہ یہ بہت کچھ کہا، اندر جا کے کہا بہت کچھ۔ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اب بھی میں کہتا ہوں۔ موقع کی بات ہے، اسی وقت حدیث کی بات تھی، حضرت اکبر عمر کے اعتبار سے سب سے بڑا، لیکن عمل کے اعتبار سے بڑا نہیں۔
میں اس لیے آیا ہوں یہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں تاکہ عمل کے اعتبار سے احسن ہو جاؤں. اور بہرحال میں اور ہم نے آپ کے خاطر آپ کا ذکر بلند کیا سو بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی. سو آپ جب فارغ ہو جائے کریں تو محنت کیا کیجیے اور اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے. نصیحت ہے کہ نہیں؟ سو آپ جب فارغ ہو جائے کریں تو محنت کیا کیجیے. محنت کا لفظ یہ ہے کہ تھوڑا سا مشقت ہو پڑھنے ہونے میں تو مشکل برداشت کیجیے. برداشت کیجیے. سن میں پڑھنے میں دوڑے محنت. اللہ تعالیٰ جب فارغ ہو جایا کریں تو محنت کیا کیجیے اور اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے. بس کوئی محنت کو دور نہیں کر سکتا مشقت کو سوائے اللہ کے. نبی پر بھی محنت آئی, مشقت آئی, کلفت آئی, آئی گئی مصیبت آئی, یہ نہیں آئی کیونکہ وہ بھی بشر ہے. بشر کے مقتضیات میں سے ہے. اللہ رب العزت ہر مشقت سے ہر کلفت سے پاک, سب چیز سے پاک, کوئی اس کو نہیں. لیکن بشر جب ہے اس کے اندر کچھ ضروری ہی رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسد بلا انبیاء, سب سے بلا میں اشد انبیاء ہی ہوتے ہیں. بہرحال اور ہم نے آپ کے خاطر سو بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. تو آپ جب فارغ ہو جائے کریں تو محنت کیا کیجیے, اسی میں لکھ نہ بچیے, محنت کیا کیجیے, اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے اور اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے. یہ عمدہ بات, وہ بہت عمدہ ہے. یوں ہی ذہن میں آئی بات, یہ ہمارا تو اسی لیے ہوا, یہ ہم نے اخیر والی بات تھوڑا سا پیدا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کے کام میں لگ جائیں. یعنی داعیانہ محنت میں آپ کا اشتغال خوب زیادہ ہے. یعنی داعیانہ محنت میں یعنی تبلیغ میں, دعوت میں آپ کا محنت, آپ کا اشتغال بہت ہے. آپ اللہ کے بندوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں, اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں. اس میں بہت سا وقت خرچ ہوتا ہے. یہ خیر ہے, یہ خیر ہے. اللہ تعالیٰ شانوں کے حکم سے ہے. اس میں مشغول ہونا بھی اللہ کی عبادت ہے. تصویر اچھی کر رہا نہیں, یہ کبھی سنایا نہیں چاہیے. ابھی دیکھ رہا ہوں بہت عمدہ ایسا کہنا ضروری تھا اور کسی نے اس انداز سے نہیں ہے. جب داعیانہ محنت میں یعنی دعوت و تبلیغ میں آپ کا اشتغال خوب زیادہ ہے, آپ اللہ کے بندوں کو دین حق کی طرف دعوت دیتے ہیں, اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں. اس میں بہت سا وقت خرچ ہوتا ہے. یہ خبر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, یہ خیر ہے, یہ خیر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. یہ کوئی خراب نہیں ہے. اس میں مشغول ہونا بھی اللہ کی عبادت ہی ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. کسی نے تو تفصیل سے نہیں لکھا. لیکن ایسی عبادت جس میں اللہ تعالیٰ ہی تک رجوع ہو, بندوں کا توسط بالکل ہی نہ ہو, ایسی عبادت کرنا بھی ضروری ہے. فإذا فرغت دعوت و تبلیغ سے جب فارغ ہو تو ہماری تو متوجہ ہو. وہ بھی عبادت ہے بواسطہ تبلیغ کے, اور یہ بھی عبادت ہے بواسطہ کسی کی نہیں. اللہ ہم ہیں, یار ہے اور یار, ہم ہیں اور یار دوست, یار ہے یار دوست. اچھا لکھا. لیکن ایسی عبادت جس میں صرف اللہ ہی کی طرف رجوع ہو, بندوں کا توسط بالکل ہی نہ ہو, ایسی عبادت کرنا بھی ضروری ہے. علماء کو سمجھنا بھی ضروری ہے. امام ابو کثیر امام شافعی میں لکل عالم
لابد لکل عالم ورد، ہر عالم کے لیے ورد ایک ضروری ہے، فیما بینہ و بین اللہ، طبقات کبریٰ میں قال ابو بکر صدیق، ہر عالم کے لیے ایک ورد کا ہونا ضروری ہے، فیما بینہ و بین اللہ، اللہ بندے میں ہوں اور یاد دوست ہوں، خلوت کی ضرورت معلوم ہوئی نہیں، یعنی ایسی عبادت کرنا بھی ضروری ہے جو آپ کو دعوت اور تبلیغ کے کاموں سے فرصت مل جائے کرے تو آپ اپنی خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق۔ بعضوں نے لکھا ہے نا کہ بہت کام ہو تو فجر کی سنت بھی ہے اور سنت نہیں، لیکن وہ بھی کچھ ہے کہ معاف ہے، کچھ ایسی ہے حضرت کہتے رہے میں ایسے اتنا کام تم کو لکھنے پڑھنے کا ہو گیا کہ نمازی چھوڑنے کو تھا، وہ جو وظائف ہے کمی ذاتی دوسری بات ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کرتے۔ فجر کے بعد لوگوں نے کہا فجر کی سنت بھی چھوڑ سکتا ہے، اس پر کہا واہ واہ، وہی محقق تھے، وہ کہہ سکتے تھے، کسی عبادت کے جواب میں فرمایا، مجھے اتنا یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح دین سمجھنے اور اس کا عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ ایسی عبادت جب آپ کو دعوت اور تبلیغ کے کاموں سے فرصت مل جائے کرے تو آپ اپنی خلوتوں میں اللہ کی عبادت میں لگ جائے کریں تاکہ اس عبادت کا کیف بھی حاصل ہو، یا ایسی عبادت کا بھی کیف حاصل ہو، اور وہ اجر و ثواب ملے جو براہ راست عبادت عنابت میں حاصل ہوتا ہے۔ براہ راست اللہ سے تعلق جو حاصل ہوگا وہ وظائف میں ہوگا، تبلیغ میں وہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت اچھا لکھا ہے، تاکہ اس عبادت کا کیف بھی حاصل ہو اور وہ اجر و ثواب بھی ملے جو براہ راست عبادت اور میں ہے، اور حقیقت میں یہ جو بلا واسطہ عبادت ہے یہی اصل عبادت ہے۔ وہ تو ہے، اس کے واسطے سے آپ کو ثواب بھی ملے گا دعوت و تبلیغ میں، لیکن اور حقیقت میں یہ جو بلا واسطہ عبادت ہے یہی اصل عبادت ہے۔ وہ تو بواسطہ تبلیغ عبادت ہے، اجر ثواب بھی ملے گا، اور یہ بلا واسطہ عبادت ہے یہی اصل عبادت ہے۔ دیکھیے بہت زبردست کتاب تبلیغ پر بھی ہے، یہ لکھ رہا ہے جو بلا واسطہ۔ بعد میں دیکھا جو فری بات برا اختلاف، فری بات جو ذکر کرتے تھے اس پر خراب، دوسرے ملک میں تھا پورا اختلاف اس پر، مفتی تقی صاحب بھائی گئے تھے وہاں، کیا کیا ہوا اللہ علیہ، تھوڑی دیر ذکر کرنے میں کیا ہے، شاک بات کرو جو کچھ کرنا ہے، نہیں جو سمجھ لیے ہے غلط صحیح بس وہی ہے سب کچھ، یہی لکھ رہے ہیں یہ جو بلا واسطہ عبادت ہے یہی اصل عبادت ہے۔ عاشق خود انہوں نے کتاب لکھا فلاں موضوع پر، سو جو بلا واسطہ عبادت ہے یہی اصل عبادت ہے۔ بندوں کو جو توحید اور ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اس کا حاصل بھی تو یہی ہے کہ سب لوگ ایمان لا کر اللہ کی عبادت میں متوجہ ہو جائیں۔ توحید اصل ہے، وحد اللہ فإن اصول عشرہ قواعد و عشرہ جو تذکرہ ہے نہیں، ان میں سب سے پہلے توحید ہی بلائے ہیں، وحد اللہ، اور نبی سب سے توحید ہی کے لیے آتا ہے، توحید صحیح آگے سب صحیح۔ کون سمجھتا ہے؟ اپنی لوگ سمجھنے بڑی بات ہے، کچھ نہیں، جو جس میں لگا ہے لگا ہے۔ چاہتا ہوں میں مجھ سے دعا کرے میں بھی لگ جاؤں صحیح طریق پر، اللہ میں لگ جاؤں تو بہت سے لوگ لگ جائیں، میں ہی نہیں لگا اصل نہیں۔ وحد اللہ۔ ماں محمد احمد صاحب کا آپریشن تھا، آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، ایک سب میرے سامنے کی بات ہے، کوئی شادی محلہ کوئی آیا حضرت کوئی ضرورت ہے نا،
ایک آدمی بارے میں کہوں تو آپ وہاں دیجیے گا. ایک آدمی حضرت کوئی ضرورت کہیے گا, کہتا ہے نا لیکن پوری نہیں کرے گا. ایک کہہ دو ایک بھی نہیں کرے گا. یہ جو رسمن کہتا ہے بڑے آدمی وہ طریقہ, اسی لیے کہتا ہے کرے گا نہیں. اگر میں کہہ دوں یہ چیز ضرورت ہے تو کبھی نہیں لے آئے گا, لیکن کہتا ہے ہر بار تو ضرورت ہے کہیے گا. تو ان سے ہمارے سامنے یہ بات بھی نقل کرتے تھے, دیکھو یہ رسمن سب کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت کوئی ضرورت ہے تو کہیے گا. کہا دیکھو اب تک اپنی ضرورت کو ہم نے کسی پہ ظاہر نہیں کیا ہے. واقعی بات میں اتنی دیر تک رہا ہوں, کتنے سال رہا ہوں, 30 سال. میں نے مولانا کو کسی ضرورت کو ظاہر کرتے ہوئے ان کے والے لے آتے کشمش, وہ پسند کرتا ہاں یہ لے, اور کسی چیز کی تعریف بھی نہیں کرتے. وہ لیتے تھے جب ہم کو بہت ہوتا تھا مانا آپ کو بہت عمدہ چیز خراب ہوا تھا تو کشمش دیتے تھے, بس کشمش کھاتے, نہ مٹھائی نہ پھل کشمش وہ رکھے رہتے تھے. لے آتے تھے ان کے والے ہمیشہ رکھے رہتے تھے. یہ ہے مجاہدین, یہ اصل عبادت ہے. بندوں کو جو توحید اور ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اس کا حاصل بھی تو یہی ہے کہ سب لوگ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے عبادت طرف متوجہ ہوں, جس کے لیے ان کی تخلیق ہوئی ہے. جیسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے, عبادت پر عمل کرتے تھے, فرائض بھی ادا کرتے تھے, اس کے ساتھ عبادات میں بھی مشغول رہتے تھے, نوافل بھی پڑھتے تھے. سجدہ میں ہے, سجدہی میں ہے, ہر روایتیں موجود ہیں. سجدے میں سجدہی میں ہے, ایسا دیکھا جائے سجدے میں, رکوع میں تو رکوع میں ہے. انہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں, آپ کہتے ہیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیا فرما افلا اکون عبدا شکورا, میں عبد شکور نہ بن, سب بھول گئے ہم لوگ. میرے اندر کمی, میرے دل میں کبھی نہیں سوچتا نہیں تھا آج پہلی مدرسے کا پنی نکالو. اب تک میرے دل میں بالکل یہ مجموعہ اتنا نہیں, بیان کر چکا ہوں. یہ دوسری کتابیں تھی, انہوں نے بزرگ تھے مجھے فیروز کہا نہیں یہی چاہیے ہے, ہمیں ابھی پڑھا نہیں تھا, کبھی نہیں پڑھا تھا, لیکن ہم کو بہت پسند آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے, فرائض بھی ادا کرتے تھے, اس کے ساتھ عبادات میں بھی مشغول رہتے تھے. آپ راتوں رات نماز میں کھڑے رہتے تھے جس سے آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے. اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے, یعنی نماز, دعا, مناجات, ذکر, تضرع, زاری میں مشغول ہو جائے. ان سے ملنے کے لیے ہم لوگ مغرب بعد کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں باندھے ہوئے تھے. اب ہم لوگ کو جلدی سے دور کرنے والے کہیں جانا تھا اپنے قیام گاہ پر, یا دور کا چاہے جو بھی پڑھا ہوا اپنی بات نہیں کرتا. تو ہمیں کہا کہ ان سے ملتے چلیں, مسجد نبوی دور کا پڑھے, پھر کھڑے ہو دوسری پڑھ شروع کر دیا. بڑی دیر تک ہم لوگ کھڑے اور پڑھتے ہی رہے. دور کے بعد ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اب مسافر کا موقع ان سے ملے گا, آگے رہے, نہیں پڑھتے ہی. پھر معلوم ہے کانپور کا فساد ہوا تھا. کہا حضرت کانپور میں فساد ہو گیا, اتنے من کسی نے کہا کون تعجب کی بات ہے, تو اردو کے زمانے ہی چلا رہا ہے. ان کی بات ٹھیک ہے نا, ملفوظ عمل بھی دکھا دیا اور ملفوظ بھی سنا دیا. دور کا واسطہ بھی. اب بھی زمانے میں ایسے لوگ ہیں مسلم, کتنے دن ہوئے تحریر کتنے دن. اور دل کے لڑکے بحرین میں ہیں, ملوں گا جاؤں گا, اور صاف اس کو لکھوائیے اور آسان کر کے لکھوائیے. گنجرک ہے اس وقت تفسیر پر سچ کہتا ہوں میں کیا لکھتا, لیکن بات کہہ رہا ہوں. مولانا نے اس پر تقریر بھی لکھی, مواد قرآن پر تقریر بھی لکھی ہے, لکھی ہوئی دیکھا نہیں. دیکھیے اس کتاب کے بعد میں نے کہا نا اس سے اچھی میں نہیں لکھ سکتا. اور لوگ اچھی سے اچھی مقفع مفتی شفیع صاحب یا ماہر صاحب دوسرے انداز, یہ ہم لوگ والی ہوتی ہے.
عوامی تفسیر ہے کہ پہلو ہے. میں لکھتا تھا مواعظ القرآن نام بھی رکھا تھا میں نے. حضرت مواعظ القرآن کے نام سے حضرت نے اس پر تقریر بھی لکھ دیا ہے لکھا ہوا. یہ میں نے کہا اب لکھ اس کتاب کو میں لکھنے کی ضرورت ہے اس تفسیر کے بعد. آپ رات قرآن اور اپنے رب کی طرف رغبت کی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. سب آپ نیک لوگ ہیں, دعا کیجیے سب کے لیے. آپ اپنے رب کی طرف رغبت کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے. نہیں جتنا ہونا کیا ہے, نماز دعا ذکر تصرف زاری میں مشغول ہو جائے اور محنت کیا کیجیے. کہا گیا ہے جو کہ یہ نسب مشقت سے مشتق ہے. اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ عبادات میں اس قدر لگنا چاہیے کہ نفس تھکن محسوس کرنے لگے. نفس کی آسانی پر نہ چھوڑیے. اگر نفس کا آرام اور رضامندی دیکھی جائے تو فرض بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرنے دے گا. جلدی پڑھو چلو. هذا آخر تفسیر سورة الانشراح. والحمد لله العليم الفتاح والصلاة على سيد رسوله صاحب الانشراح ومروه الأرواح وعلى آله وأصحابه أصحاب النجاح والفلاح وعلى من نام بعضهم بالصلاة وعلى من نام نہیں بغیر قامہ ہوا وعلى من قام بعد ٹھیک ہے نام ہی صحیح وعلى من قام وعلى من قام بعده بالصلاة والإصلاح. ٹھیک. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا. یہ اصل نعمت ہے. اس نعمت کو حاصل کر لیا زندگی میں تو کامیاب زندگی ہے, ورنہ رائے گا ہے, بیکار ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو یوں تو اللہ کلمہ طیبہ پر بخش دے گا, بخشنے کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے کچھ نہ کچھ مشقت محنت کی ضرورت. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے, خلوص کے ساتھ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.